اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو لائک کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج اردو گرامر میں ہم خواجہ میر درد کی شاعری پر تنقیدی نوٹ لکھنے جا رہے ہیں۔ خواجہ میر درد اردو شاعری میں اپنا ایک الگ مقام اور حیثیت رکھتے ہیں، تو آئیے ان پر ایک اچھا تنقیدی نوٹ کس طرح ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ عنوان دیجئے کہ خواجہ میر درد کی شاعری پر تنقیدی نوٹ یا ان کی شاعری کی خصوصیات۔ پھر اس طرح شروع کریں۔ تصوف کو اپنی شاعری کی جان اور دل و دماغ ٹھہرانے والے شاعروں میں خواجہ میر درد کا نام سر فہرست ہے۔ اس لیے تصوف کے مضامین میں انہوں نے ایک تکمیلی شان پیدا کر دی ہے، کیونکہ وہ خود بھی صوفی تھے۔ اسی خاصیت کے باعث انہوں نے ایسے قلبی واردات کے اظہار کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا ہے جو خالص اسی مقصد کے لیے بنے نظر آتے ہیں۔ خواجہ میر درد تصوف کے فلسفیانہ مضامین انتہائی بے ساختگی سے باندھنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل میں تغزل اسی تصوف کے باعث پیدا ہوتی ہے، اور تصوف اور عشق دونوں ایک ہی نظر آتے ہیں۔ ان کے عشق حقیقی کا ذریعہ تصوف ہے اور عشق ہی ان کا تصوف ہے۔ خواجہ میر درد نے محاورہ اور روزمرہ کثرت سے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے غزل کو پروان چڑھانے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے اردو شاعری کو ایک ہی دیوان دیا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اسے کسی بھی صورت اور کسی بھی دور میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دیوان کے باعث آج درد اردو شعراء کی صف اول میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم خواجہ میر درد کی شاعری پر ایک اچھا تنقیدی نوٹ کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ آئندہ کسی نئے عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔